جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں، جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے، پیار والوں سے لجپال کمر کہتے ہیں، کمر دیوار کیا کچھ کمر سائی غریب کمر دیوار کیا کچھ میں کمر سائی غریب کمر دیوار کیا کمر سائی غریب کا کمر محبوب دنیا کا کمر بوڑھا نصیب کا کمر دیوار کیا کچھ میں کمر سائی سگ نہیں پلدا کبھی بوڑھا رقیب کا کمر دیوار کیا کچھ میں کمر سائی غریب کا اور کبھی غریبی کبھی نہیں روتی کبھی نہار نہیں ہوتی غریبی کبھی نہیں روتی خدا بھی ہے برب رکھتا خدا بھی ہے برب رکھتا کمر تیرے حبیب کا خدا بھی ہے برب رکھتا کمر تیرے حبیب کا پوری ترتیب ہے راج حمید و دین اس دور میں پرالیاں دا سرتاج حمید و دین نہیں لوڑ اصل فکر دیو آیا اتراج حمید و
خدا دے ملنا بنا حمید دین میں ندیاں اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا سیاح نجبات کے نواز تفصیل کے آستانے تقدس نشان آستانے عالیہ سے شریف کے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاہ لاجواب نیک نواز کے جزو ملاقات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حضور سیدنا کی سیاہ لاجواب نیک نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرماتا رہے اور حضور کی سیاہ لاجواب غریب نواز کی مقدس اور نورانی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پورے خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات جس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ اس عظیم فیض و برکت کے مرکز میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز حاجات اور نیک تمنائیں رکھتے ہیں، دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہمارے پیارے آقا کریم حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجلیہ سے اور ہمارے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاہ لاجواب غریب نواز کی برکت سے آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کے مقبولین اور محبوبین کے در اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا جائے۔ کچھ ہمارے ایسے بھی پیارے بھائی ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ ہر جگہ شاہد ہے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی نگاہ اقدس کے ذریعے سے اللہ پاک جل شانہ ہر مقام پر موجود اور جلوگر ہے۔ قرآن پاک بھی فرماتا ہے اللہ علی کل شیء
شہید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کے اوپر شہید ہے، یعنی ہمیشہ مشاہدہ فرمانے والا ہے، ہر چیز کا نگہبان بھی ہے، ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا بھی ہے، اور ہر چیز پر ہمیشہ نگاہ رکھنے والی ذات بابرکات ہے۔ جب اللہ پاک جل شانہ ہر جگہ جلوہ گر موجود ہے تو ہمارے اپنے علاقے کے اندر بھی بہت ساری جامع مساجد موجود ہیں، تو ہمیں وہاں جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ جو ہے دور دراز کا ہر جمعے کو سفر کرتے ہیں، یا سال میں کئی جمعوں کے موقع پر آپ اپنے مرشد خانے پر اور بالخصوص آستان عالیہ، چشتیہ، نظامیہ، سیال شریف جیسے مرکز کے اوپر تو جمعہ تو ہر جگہ حاضری لگ جاتی ہے اور جمعے کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، پھر آستان مقدسہ پر جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے جب مقدس اور نورانی قدمین اقدسین محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی قدم مبارک اور پاؤں مقدس اس زمین پر لگے، محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی قدموں سے اس زمین کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے، جو لیل الارض کلھا مسجدا وطہورا، صحیح مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 199۔ ابواب المساجد میں حضور صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلے والی شریعتوں میں جتنی بھی محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت طاہرہ سے پہلے 69 شریعتیں مختلف رسولان نظام علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہیں، ان سب پہلے والی شریعتوں اور ملتوں کے اندر یہی ہے کہ جو مقامات اللہ کریم کی عبادت کے لیے مختص کر دیے جاتے تھے، جو معبد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مقدسہ تھی، جس کو یہود نے بعد میں بہت حد تک اپنی خواہشات کے تابع کر دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت طاہرہ برحق اللہ پاک کی جانب سے آپ لے کر آئے، جس کو عیسائیوں نے بہت حد تک بدل ڈالا۔ تو آپ پہلے والی جتنی بھی ملتیں ہیں ان میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی عبادت کے لیے جگہ مختص کر دی جاتی تھی، اسی عبادت گاہ کے اندر ہی عبادت کی جاتی تو وہ فریضہ عبادت کا ادا ہوتا، ورنہ ادا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی یہ برکت ہے اور آپ کی خصوصیت ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر اللہ کریم نے ایک طرح نوازی فرمائی ہے کہ جو لیل الارض کلھا مسجدا، اللہ پاک نے تمام کی تمام روئے زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے جائے سجدہ اور جائے عبادت قرار دیا ہے۔ جس پاک جگہ پر بھی آپ نماز پڑھیں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ فریضہ جو ہے پنجگانہ نماز کا ہو، جمعے کا ہو، عیدین واجب ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں مسجد میں جب ہم جا کر نماز پڑھتے ہیں، گھر میں وضو کرتے ہیں اور مسجد کی طرف جانے کی نیت کر کے جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے میں ہمارا درجہ جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنے درجے مسجد کی طرف چلنے کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی نورانی ذات بابرکات کو، کیونکہ آپ کو 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات، آپ امام محدثین امام جلال الدین عبد الرحمن ابو بکر سیوطی جو 911 ہجری میں مصر میں آپ مثال فرما رہے ہیں، ان کی خصائص کبریٰ میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں معراج شریف کے باب میں۔ اسی طرح دیگر ہمارے شارحین حدیث اور سیرت نگار اکابر ائمہ جو ہیں ان کی یہی تحقیق ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی نورانی ذات بابرکات کو 34 مرتبہ جو ہے وہ اللہ کریم جل شانہ کا
دیدار مقدس ہوا ہے اور معراج کا شرط معلوم ہے ہم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اس میں سے ایک مرتبہ معراج کبیر ہے جو مشہور ترین روایات کے مطابق 27 رجب المرجب کو سن 622 سن عیسوی میں محمود کریم علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے، جاتے ہوئے جس میں اقدس کے ساتھ محمود کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج کا مقام و شرف عطا کیا، اور اس معراج کبیر، اس بڑے معراج کے علاوہ 33 مرتبہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو خواب کی حالت میں، منام اور رؤیا کے عالم میں، خواب کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے اپنا قرب اور دیدار مقدس عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی میں سے ایک خواب والی معراج کا ذکر فرماتے ہوئے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے صحیح سند کے ساتھ، ہماری کتنی کتب احادیث میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے، مجھے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف عطا ہوا۔ اللہ کریم نے مجھے انتہائی قرب عطا فرمایا اپنی شان کے مطابق، اور مجھے میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے حبیب آپ ملأ اعلیٰ میں نگاہ اقدس ڈالیے اور مجھے بتائیے کہ فیما یختصم الملائکہ، کہ جتنے بھی ملأ اعلیٰ کے ملائکہ کرام ہیں وہ کس چیز کے اندر گفتگو کر رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کی کہ رب تبارک و تعالیٰ تیری ذات بابرکات ہی بہتر جاننے والی ہے۔ وضع یدا بین قادر فنجاب، تو اللہ کریم جل شانہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان پشت مبارک کے اوپر اپنا دست قدرت رکھا اور جلوہ گر فرمایا، تو میں فوجت تو بردہ انامے نہیں، تو میں نے دست قدرت جو اللہ کریم کی شان کے مطابق ہے اور جو بھی اس کا مطلب اور معنی ہے، تو فرمایا میں نے اس ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو اور اس کے فیض کو باقاعدہ اپنے سینے مقدس میں اپنے دل مبارک کے اندر موجود پایا، اور جیسے ہی دست قدرت میرے پشت مبارک کے اوپر دونوں مبارک کندھوں کے درمیان رکھا گیا، اور جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے جگر اقدس اور اپنے دل مبارک کے اندر عملی طور پر موجود پایا، معلوم علیہ السلام فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، کل شیء الشیء معه وجود، فرمایا پھر تحت الثری سے لے کر عرش اولا سمیت اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مخلوقات ہے، عالمین ہے، جہان ہے، موجودات، معلوم علیہ السلام فرماتے ہیں دست قدرت کا میرے دونوں کندھوں کے درمیان پشت مقدس پر جلوہ گر ہونا تھا کہ اس کا فیض، اس کی برکت، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ اقدس کے اندر، اپنے دل مبارک کے اندر موجود پائی، اور جیسے ہی وہ ٹھنڈک مبارک پہنچی، معلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات خلق کا کوئی ذرہ اور کائنات خلق کی کوئی چیز پھر مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ گئی، بلکہ ہر چیز میرے سامنے متجلی کر دی گئی اور ہر چیز متجلی ہو گئی میری نگاہوں کے سامنے۔ فتجلی لی کل شیء، کل کی کل شے، ہر موجودات، ہر چیز میری مبارک نگاہ کے سامنے تھی، کوئی چیز بھی مجھ سے اب مخفی نہیں تھی، پوشیدہ نہیں تھی۔ وعرفتہ، اور میں نے ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے جان لیا اور پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت و عرفان۔ یہاں علمتوں کا لفظ حدیث مبارکہ میں نہیں ہے بلکہ عرفتوں کا لفظ ہے۔ تو جو علم ہوتا ہے وہ ادراک بالکلیات کا نام ہوتا ہے، اور جو معرفت اور عرفان ہوتا ہے وہ ادراک بالجزئیات کا نام ہوتا ہے۔ معلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دست قدرت کا یہ فیضان ہے اور اس کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ ہر چیز مجھ پر منکشف اور واضح ہو گئی۔ وعرفتہ، تو فرمایا میں ہر چیز کو، جس چیز کی طرف بھی میں توجہ فرما رہا ہوں عالمین میں، اور ایٹ اے ٹائم اور بیان وقت، روح کے علوم کی تو ویسے بھی ترتیب نہیں ہوا کرتی ہے۔ اہل مشاہدہ، اہل حقائق اور اہل تحقیق کا یہی فرمان گرامی ہے کہ ہماری روح جب تک بشریت ہماری غالب ہے تو
اس وقت تک ہمارے علم کے لیے ترتیب ہوتی ہے. آپ پہلی صف والے مجھے پہلے نظر آئیں گے، پھر دوسری صف والے، پھر تیسری صف والے. اسی طرح ہم جب قاعدہ شروع کرتے ہیں، الف کا علم پہلے آتا ہے، با کا بعد میں آتا ہے، تا کا بعد میں، ترتیب ہوتی ہے. لیکن روح کے علوم کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہوا کرتی. محبوب کریم علیہ السلام مثال اقدس کے بعد محبوب کریم علیہ السلام بیک وقت تمام کے تمام عالمین پر آپ کی توجہ ہوتی ہے، اور پوری روح زمین سے روضہ مقدسہ میں آج بھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کی امت اسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مدینہ شریف میں حاضری کا شرط، کوئی انگریزی بولنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی سرائکی میں بات کرتا ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی سنسکرت میں، کوئی فرانس زبان کے اندر، کوئی جناب دنیا کی کسی زبان کے اندر. چونکہ روح کے علوم کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ایٹ اے ٹائم روح ان سب کا ادراک کر رہی ہے. بہرحال ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کا ارشاد کرامی فعرف دو کہ پوری کی پوری کائنات خالقی، ہر چیز کلو شیء، ہر چیز کا ظاہر بھی میری نگاہ کے سامنے آ گیا، ہر چیز کا باطن بھی میری نگاہ کے سامنے آ گیا. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ پاک، ملائکہ اعلیٰ، ملائکہ کرام جو ہے تو وہ درجات کے اندر اختصار و گفتگو آپس میں فرما رہے ہیں. کن درجات کے اندر؟ کہ جس وقت ایک مومن، ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر کامل طہارت کرتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ پاک کے گھر کی طرف نماز پڑھنے کے لیے چل پڑتا ہے، تو وہ جو ہر قدم کے بدلے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ قرب کا درجہ طے کر رہا ہوتا ہے، وہ جو درجات اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، جو ان درجات کے انوار عطا ہوتے ہیں، ملائکہ اعلیٰ اس کے اندر اختصام اور گفتگو فرماتے ہیں. اور محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے کہ دو چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر بندے کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند. آپ اپنے ایمان کے باعث اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک درجے پر فائز ہوتے ہیں. پہلے قرآن پاک فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع فعل مضارع ہے جس کی وجہ تجدد استمراری برقرار کروانے کے لیے فرمایا باقی تمام کے تمام انسانوں کے مقابلے میں یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کے درجے اللہ پاک مسلسل بلند فرماتا رہتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور پھر ایمان والوں میں سے جن کو اللہ پاک نے قرآن کا، سنت کا، فقہ اسلامی کا، اپنی شریعت طاہرہ کا علم عطا فرما دیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، تو پھر جن کو علم دے دیا گیا ہے ان کے درجات باقی ایمان والوں کے مقابلے میں اللہ پاک مسلسل بلند فرماتا ہے. علماء ربانیین کے درجات جو ہیں وہ مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان گرامی جامع ترمذی، مسند احمد اور بہت ساری کتب احادیث کے اندر موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف عبادت گزار ہو اور دوسری طرف میری امت کا اور شریعت طاہرہ کا عالم موجود ہو. فضل العالم علی العابد، تو ایک عام بندے کے مقابلے میں عالم کا درجہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، جبکہ عبادت گزار کے مقابلے میں اتنا بلند ہے. تو عابد کس کو کہا جاتا ہے؟ عابد اسی مسلمان مومن کو کہا جاتا ہے جو شریعت مقدسہ کہ ہر حکم پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دن ہے وہ روزے کے ساتھ گزرتا ہے. سال کے اندر 355 دن ہے، قمری سال کے اندر، اسلامی سال کے اندر. شمسی سال میں جو ہے 365 دن ہوتے ہیں. قمری سال جو ہے کئی مہینے 29 دن کے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے قمری سال شمسی سال کے مقابلے میں 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، 10 دن کم ہوتا ہے. تو 365 دن ہوتے ہیں شمسی سال میں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے ساتھ جب آپ سال کے دن گنتے ہیں، اور محرم، حرام، صفر المظفر، ربیع الاول شریف، ربیع الثانی شریف،
اس حوالے سے جو ہے 10 دن 16 سال تک 355 دن 355 دنوں میں سے 5 دن شریعت مبارکہ میں روزہ رکھنا منع ہے، باقی 350 دن تو روزہ رکھنا جائز ہے۔ تو عابد اسے کہا جاتا ہے کہ پورا سال زندگی کا سوائے ان 5 دنوں کے 350 دن اس کے مسلسل روزے کی حالت میں ہو، پانچوں نمازوں کو باجماعت خوش عقیدہ ادب صحیح عقیدہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، رات کا تھوڑا حصہ وہ اپنے بیوی بچوں اور جسم کا حق ادا کرے، آرام کرے، اور پوری زندگی رات کا اکثر حصہ چاہے نماز کے اوپر جاگ کر اللہ کی باتیں میں اس کے ذکر مراقبے مجاہدے قیام رکوع سجدے کے اندر جس کی زندگی کی روٹین یہ ہو کہ دن اس کا روزے کے ساتھ، پانچوں نمازوں کی باجماعت، اور رات کا بھی ہمیشہ اکثر حصہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کے عبادت میں گزرتا ہو، اور باقی بھی ہر حکم شریعت پر جس کا عمل ہو، جو قال له عابد ہو اس کو عابد کہا جاتا ہے۔ باقی دنیا کے سارے امور و معاملات سے دستبردار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر اس میں عبادت میں مشغول ہے، وہ عابد کہلایا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک عالم ہو، وہ صرف 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہوں، اس کے بعد عبادت کے لیے وہ ٹائم نہ نکال سکتا ہوں، وہ دین کی کتابیں پڑھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، لوگوں کے مسائل میں رہنمائی ان کو فراہم کرتا ہوں، اس کے پاس علم شریعت ہے، اور مقابلے والے مومن اور مسلمان کے پاس عبادت ہی عبادت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نفلی عبادت کے مقابلے میں شریعت مبارکہ کے علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ فضل العالم علی العابد، ایک عام جو عبادت بھی نہیں کرتا عام مسلمان کے مقابلے میں عالم دین کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ عبادت گزار کے مقابلے میں عالم دین کی فضیلت اس طرح ہے جیسے تمام ستاروں کے مقابلے میں چودھری والے چاند کی فضیلت اور سبحان اللہ۔ جن کو علم دے دیا گیا ہے ان کو پھر ایمان والوں کے اوپر بھی ڈھیروں درجے اللہ پاک مسلسل رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک عام مومن بھی ہے تو اس کے درجے کس پہلے وہ ایمان کی وجہ سے درجے پر ہے، مزید اگلا درجہ پا کے اللہ پاک کے اتنا قریب ہو گیا، پھر اگلا درجہ بلند ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اور قریب ہو گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی نورانی محفل اقدس میں ایک دن پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کئی نورانی ہستیاں، پیارے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کئی پاکیزہ ہستیاں جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فیما کون سا وہ عمل اور کام ہے جس کے ذریعے سے بندہ مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ عرض کیجیے حضور اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا پیارا رسول علیہ السلامی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جو بندے کی بلندی کے درجات میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 1 اسباغ الوضوء عند الفقراء ہے کہ جب وضو کرنے کی طرف طبیعت مائل ہی نہ ہو رہی ہو، سردی بہت زیادہ ہے اور پانی کو گرم کرنے کے اسباب موجود نہیں ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ بندے کی طبیعت اس وقت ٹھنڈک اتنی لگ رہی ہوتی ہے، پھر پہلے سردی اتنی زیادہ ہے، پھر پانی بھی ٹھنڈا ہے، تو یہ تو سردی کے اوپر سردی آ گئی، سردی بالائے سردی ہو گئی، پھر جلدی سے طبیعت نہیں مائل ہوتی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب طبیعت بالکل وضو کی طرف نہ مائل ہو رہی ہو اور وضو کرنے کو دل ہی نہ کر رہا ہو، اس وقت جب میرا کوئی امتی مرد اور عورت وضو کرتا ہے اور وہ بھی اس باب الوضو ہے، کوئی مستحب بھی نہیں چھوڑتا، کوئی
اس کا سنت عمل بھی نہیں چھوڑتا، کامل وضو کرتا ہے الگ سے لے کر کے آتا ہے اور پوری محبت اور توجہ سے کرتا ہے اللہ۔ تو ہمارے گاؤں میں حاجی خدا بخش قریشی صاحب وفات پا چکے ہیں، وہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز کے پراگراف مرید تھے، بیعت کا شرف ان کو حاصل تھا۔ وہ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، وہ فرماتے کہ میں خانے باغ سے چلا اور مجھے سرگودا منڈی میں اپنی جنسوں کی خرید فروخت معاملات میں بڑا ٹائم لگ گیا، شدید سردیوں کی راتیں تھی اور عشاء کے بعد بہت لیٹ رات کو کوئی 10 بجے میں جا کر فارغ ہوا۔ واپسی پر میں نے کہا میں کسی روڈ سے جاؤں گا اور اپنے مرشد کریم کے آستان پر، آستان عالیہ سیال شریف میں اگرچہ روضہ مقدسہ کا دروازہ عالی بند ہو چکا ہوگا، لیکن کریموں کے دروازے ظاہر والے بند ہوتے ہیں، قطار والے دروازے کبھی نہیں بند ہوتے، بلکہ ان کے دروازے زیادہ کھلتے ہوتے ہیں۔ انسان کا باطن ٹھیک ہونا چاہیے اور انسان کے روح کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو جو مشکل وقت میں آ کر حاضری دیتا ہے، رات کو حاضری، دروازہ بے شک بند ہے، تالا مقدس لگا ہوا ہے، لیکن باطن کا دروازہ اور حقیقت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، قریشی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے پیرو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں سرگودا آیا ہوں، میرے پیرو مشکل کا زیر صدر مقام ہے اور سیال شریف حاضری کر دوں۔ وہ اسی راستے پر آئے اور فرماتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی اور میں نے نیت بھی یہی تھی کہ عشاء کی نماز ادھر ہی وضو کر کے جو ہے تو وہ میں آستانہ پاک پر پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگتے پھر میں چلا جاتا۔ وہ کہتے ہیں جب میں سیال شریف پہنچا، بڑی ٹھنڈا کر سردی اور تالاب شریف کا پانی بھی بہت یخ بستہ ہو چکا تھا سردی کی وجہ سے۔ وہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے بازو کو رس کر سردی کی لگنے لگ گئی، گاڑی سے باہر نکلا تو اور جیسے ہی پانی میں ہاتھ ڈالا وہ تو جناب اتنا ٹھنڈا پانی تھا، میرے ہاتھ تو نیلے ہونے لگے۔ ایک مرتبہ میں کھڑا ہو گیا، میں تو پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، وضو بھی کرنا ہے، بس میں اسی معاملے میں ہوں کہ دوبارہ ہمت کروں اور وضو کسی طرح کروں اور نماز بھی پڑھوں، حاضری بھی دوں۔ اتنے میں مجھے سامنے سے لائٹ گاڑی کی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا شاید کوئی دوسرے پیر بھائی کے حضور شیخ الاسلام غریب نواز آرام فرما رہے ہوں گے یا اللہ کی عبادت میں ہوں گے اور رات کا اتنا ٹائم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری خوش قسمتی کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی ہی وہ گاڑی تھی اور آپ بھی سامنے آ گئے۔ میں خوش ہو گیا، میرے مرشد کریم کی زیارت حاصل ہو گئی، حضور شیخ الاسلام غریب نواز جیسی بات کا۔ فرماتے ہیں میں فوراً طرف پہنچ ہوا، آپ نے مجھے پہچان لیا، شاہ جی کس طرح؟ جی حضور اپنے معاملات میں آیا تھا اور میں شاہ جی نماز عشاء پڑھ لی ہے، میں نے عرض کی نہیں حضور عشاء بھی نہیں، فرمایا ہم نے بھی ابھی پڑھ لی ہے۔ میں نے عرض کی حضور میں نے وضو، فرمایا ہم نے بھی وضو کرنا ہے، آؤ بیٹا جی وضو کرنا ہے۔ فرمایا آپ سامنے تشریف فرماؤ گے اور میں آپ کے بالمقابل سامنے والے کنارے پر۔ اب پہلے تو میں ڈر رہا تھا، پانی میں ہاتھ ڈالا تھا، میرا تو ہاتھ ہی گیلا ہو گیا تھا ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے، لیکن جب حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے اپنے ہاتھ مبارک وضو کر ڈالے مجھے بھی ہمت، پھر مجھے کوئی سردی وغیرہ کا احساس نہیں۔ حضور غریب نواز کی زیارت بھی ہو رہی ہے، نگاہ کرم بھی، آپ نے تمہیں وضو شروع فرمایا، جتنی توجہ سے فرمایا آپ اتنی توجہ سے وضو فرما رہے تھے کہ وہ الٹا ٹھنڈا پانی نکال کے بار بار اپنے اعضاء کے اوپر ڈال رہے تھے، میرے سامنے یوں لگ رہا تھا کہ گویا کہ گرم پانی ہے جسے ٹکور فرما رہے ہیں، نہ ہی کوئی ٹھنڈے پانی کا، اتنی توجہ کے ساتھ۔ تو ہم نے جب شاہ صاحب کی زبان سے یہ بات سنی، ہم طالب علموں کو یہی سمجھ آئی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ اس باب الوضو عند البخارا ہے کہ جب بہت زیادہ ایسے اسباب بن جائے کہ طبیعت وضو کی طرف راغب بھی نہ ہو اور اس وقت بھی جب بندہ مکمل توجہ کے ساتھ وضو کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے میری رضا کی خاطر ٹھنڈے پانی سے اتنی سردی ہے اور میرے بندے نے کوئی مستحب عمل بھی وضو کا نہیں چھوڑا، مکمل وضو کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے بندے تو پہلے اس مقام پر تھا، اب میں تجھے مزید اپنا قرب عطا اور میں حضور میں وضو فرمایا، بڑا ٹائم لگ گیا وضو فرماتے ہوئے، ہم نے تو وضو فرمایا، ہمیں تو پھر کوئی سردی وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی،
اور حضور کے دیدار میں ہم تو مستقبل کے ہر طرف سے توجہ والے آپ نے وضو فرمایا، وہ دام بھی آپ کے ساتھ، اس کے بعد ہمارے کی شادی، چلے بسم اللہ کریں جماعت، کہتے ہیں کہ میں تو داڑھی میں صاف تھی، وہ تو میں قریشی، لیکن میری داڑھی جو ہے وہ صاف تھی، میں نے حضور کرم فرمائے ایسا حکم آپ بسم اللہ، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ میں بالکل پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کل ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری صرف زبان چلتی ہے۔ اگر محبوب کی نسبت کا ادب اور احترام، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم بھی ادب کرتے ہیں لیکن اپنے اوپر ایک ادب کی کیفیت طاری کرتے ہیں، ہماری طبیعت ایسی نہیں، جہاں موقع ملتا ہے پھر ہم اس میں سے بغاوت کر دیتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جی۔ لیکن یاد رکھیے حضور شیخ الاسلام غریب نواز ہمیشہ کی آپ جو بات کرتے ہیں، تو میں کھانے لگ گیا، حضور میری طرف ہو جائے گی نماز، ہماری نماز ہو جائے گی، اور اس کی حضور میں مسافر ہوں، فرمایا ہم اپنی چار پوری کر لیں گے، آپ 2 رکعت بڑے میں نے بہانے بنائے بڑے ادب کے ساتھ، لیکن آپ نے کوئی بھی میری پیش نہیں چلنے دی، مجھے آگے کھڑا میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور میں نے جب بار بار آخر پر مجھے کوئی اور عذر نہیں ملا تو میں نے اپنی داڑھی، حضور میرے بال مبارک نہیں ہے داڑھی پر، حضور مجھ سے یہ ایک کمی، لہذا آپ جب دیکھا کہ قریشی صاحب کو بالکل ہی جماعت نہیں کروا رہے، حضور شیخ الاسلام نے آخری بات ارشاد فرمائی کہ میں کیسے آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں، اگر قیامت کے دن میرے آگے کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا محمد قمر الدین وہ میرا رشتہ دار تھا، میرے خاندان میں تمہارا کرنا، حضور شیخ الاسلام حضور مولا کائنات کی اولاد اجرا نہیں ہے، لیکن اپنی نفی کر دینا محبوب کی نسبت کے سامنے اور اسی نسبت کو آگے سامنے رکھنا، یہ حضور شیخ الاسلام کی بات ہے۔ اس لیے محبوب کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے، حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا فرمایا قیامت کے دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد قمر الدین میرے خاندان کا بندہ آیا ہوا تھا اور تم نے اپنے چہرے کے بالوں کی وجہ سے ان پر فوقیت سمجھی اور خود آگے کھڑے ہو گئے، شادی مجھ سے آگے نہیں کھڑا ہو جائے گا، آپ بسم اللہ کریں، حضور کو میں نماز پڑھتا ہوں تم پڑھا لو گے نماز، میرے پیچھے کی نماز۔ اصل صوفی کامل میرے چہرے کی طرف نگاہ نہیں، نگاہ اس نسبت کی کس محبوب کے خاندان میں، اللہ پاک ہمیں بھی حضور پیر سیال کا یہ نور عطا فرمائے، وہ ادب وہ احترام نسبتوں کا، ہم غلام ہیں حضور پیر سیال لاجپال کے اور آپ کی غلامی، تو ظاہر ہے کہ علماء شریعت کے ہاں تو بھائی یہ نماز جو ہے وہ واجب الیادا، اس لیے آپ پیر بھائی ایسا نہ کریں کہ بس ٹھیک ہے جی اب داڑھی نہیں، یہ کچھ امور و معاملات ایسے ہیں جو خواص کے ہی معاملات ہیں، ہم جیسے کہ نہیں، وہ بالکل کتب فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب بھی آپ اپنا مستقل امام مقرر کریں اس کا ظاہر بالکل ٹھیک ہو اور داڑھی بالکل حد شرع کے مطابق، کیونکہ داڑھی رکھنی واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر محبوب کی نسبت کا معاملہ آ گیا اور داڑھی مبارک کا معاملہ آ گیا، تو یہ حضور پیر سیال وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا جواب مجھے حضور قبلہ عالم فخر الاولیاء حضور سیدنا خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ نور محمد چشتی نظامی محاوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند نے مجھے عطا فرمایا ہے، فرمایا یہ جو حضور پیر سیال کا یہ معاملہ ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، فرمایا وجہ یہ ہے کہ حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز فرمایا ہم حضرت مولانا خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب علیہ رحمت کی زیارت سے ان کے مجلس سے فیض یاب، یہ حضرت خواجہ حافظ محمد سعید محاوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت خواجہ کریم بخش صاحب محاوی چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند تھے اور وصال فرما چکے ہیں، یہ انہوں نے مجھے 21 رمضان المبارک کو ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، میں محاذ شریف میں حاضر تھا، حضور مولا کائنات کا اللہ تعالی کے یوم شہادت والی تاریخ میں عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھی، تراویح بھی، پھر تھوڑا سا بیان بھی، پھر فجر کی نماز بھی آپ کے ساتھ ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا، حضرت خواجہ حافظ محمد سعید صاحب
چشتی محاوی علیہ رحمت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور پیر سیال کا تو کیا کہنا، فرمایا حضور حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت جب محال شریف میں رات گزارا کرتے تھے تو آپ کی گاڑی اتنے میل باہر رکا کرتی تھی اور آپ سیال شریف سے جھاڑو وغیرہ صفائی کا سارا سامان اپنی کار کی ڈگی میں رکھ کر تشریف لایا کرتے تھے، اور جب ہم لوگ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تو محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محال شریف حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان رضی اللہ عنہ کے گاؤں مبارک کی جتنی گلیاں بازاریں وہ خود جھاڑو دے کر صفائی کر کے غسل کر کے ہمارے ساتھ آ کر تہجد کی نیت کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو حضور پیر سیال کو نظر آتی ہیں، وہ مقام شہود المشاہدہ پر فائز ہے، کیونکہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز براہ راست آقا کریم علیہ السلام کے حسن مبارک کے جلووں کو اپنی نگاہ اقدس سے دیکھ رہے ہوتے تھے، جیسے کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت کے پیر و مرشد حضرت ابو علی فارمدی علیہ رحمت کا فرمان ہے، حضرت امام رام دینی علیہ رحمت کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر محبوب علیہ السلام کی اتنی شفقت اور کرم نوازی ہے کہ ہماری کبھی بھی توجہ محبوب کے دیدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حضرت ابو علی فارمدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ لو حجب عنی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما تذکر نفسی مومنہ، اگر پلک جھپکنے کی مقدار میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار میری نگاہوں سے ادھر ادھر ہو جائے تو اس لمحے میں اپنے آپ کو مومن شمار نہیں کروں گا، ہر وقت جب میں مصطفیٰ علیہ السلام نگاہ بھائی ہمارے لیے تو یہی شرعی حکم ہے، ساری کتابوں میں لو قدموا فاسقا لعصوا، اگر کسی فاسق کو داڑھی منڈے کو آگے کر دیا، جیسے ہمارے کئی عزیزوں کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، حافظ قرآن ہوں گے لیکن داڑھی صاف کریں گے، حضور پیر سیال کے آپ سارے خدام کی داڑھیاں صاف کرواتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے خدام کو ذرا مد نظر رکھیے، نہ ان کی کوئی جماعت قضا ہوتی تھی، نہ تہجد قضا ہوتی تھی، نہ داڑھی مبارک جو ہے حد شرع سے کبھی ادھر ادھر ہوئی، لیکن اب آزادی کا دور مبارک چل رہا ہے، سبحان اللہ، توجہ کرنی چاہیے۔ ہم غلاموں کو دیکھ کر تو باقی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور پیر سیال کے غلام ہے، باوضو رہتے ہیں یا نہیں رہتے، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، چہرہ ان کا اسلام کے مطابق ہے، محبوب کی سیرت طیبہ سنت کریمہ کے مطابق ہے، یا اپنی ہی مرضی چلا رہے ہیں۔ تو جب ہم باہر جا کر تعارف کرواتے ہیں کہ ہم سیالوی ہیں تو وہ پھر ہمارے پیر و مرشد کے بارے میں بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو تعلیم ہی اسی طرح دی جاتی ہے۔ تو الغرض کتابوں میں یہ ہے فکر میں کہ لوگ قدموا فاسقا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب رمضان شریف آ رہا ہے تو فصلی بٹیروں والا کام شروع ہو جائے گا، کئی ہمارے حفاظ قرآن بھائی عزیز پیارے بچے نوجوان وہ پھر داڑھی بڑھانی شروع کر دیں گے، جو کبھی تراویح پڑھائیں گے، اور جیسے ہی عید الفطر ادا کریں گے پھر اس طرح پھرا دیں گے تو بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی کروا دیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم نے جو کرنا ہے اللہ کریم جل شانہ کی ہدایت مقدس کے لیے کرنا ہے۔ تو کتابوں میں موجود ہے لو قدموا فاسقا لعصوا، اگر کسی فاسق کے مومن کو جان بوجھ کر امام مقرر کر دیں گے، نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب الادا ہوگی، اور امام بنانے والے بھی گناہ گار۔ لیکن حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز وہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مقام شہود اور مشاہدہ پر آپ کو نماز بھی شروع فرماتے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مرتبہ آپ نیت فرما کر ہاتھ مبارک کانوں کے برابر رفع کرتے، تکبیر تحریمہ کے ہاتھ پر اٹھاتے، باندھتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر دوبارہ تکبیر تحریمہ، پھر ہاتھ پر باندھتے، پھر چھوڑ دیتے، کئی مرتبہ جو ہے وہ حضور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھتے۔ تو اصحاب حقائق کا فرمان ہے کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز چونکہ آپ مقام احسان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے، بخاری پہلی جلد 12 کتاب الایمان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے، امام کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے معبود برحق کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک لائن سیدھی نہیں ہو جاتی تھی اور معبود برحق جل شانہ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات
मुकद्दस निगाहों में नहीं आ जाते थे, हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज उस वक्त तक नमाज का आगाज नहीं हुआ। इसी तरह वो चूंकि निस्बत आ गई महबूब अलैहिस्सलाम के खानदान मुकद्दस की और कुरैशी होने की, बनी हाशिम की, तो चूंकि हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज वो कोई महजूब नहीं है, हिजाब और पर्दे में नहीं, वो चूंकि महबूब के हुस्न मुकद्दस के अनवार सामने है, तो चूंकि मकाम मकाम शहूद है, तो जब महबूब अलैहिस्सलाम के अनवार सामने होंगे, हुस्न मुकद्दस सामने होगा, तो जिस हस्ती को उन जलवों में इस्तिग़राक होगा वो किसी और चीज को किस तरीके से फिर फौकियत। इसलिए ये इस्तिस्नाई मामला खास, ये उस करीम हस्ती का अपना हमारे मुकद्दस है। लेकिन फरमाया शाह साहब ने कि मैंने, और फिर जब मेरे शेख करीम ने इतना काम किया कि मुझे अपनी आस्थान पाक पर मस्जिद शरीफ में रात को सहर में उन्होंने आगे खड़ा कर दिया, तो मैंने रब्बे करीम की बारगाह में तौबा की। हुजूर पीर साहब ने इतना करम किया सिर्फ इस वजह से मैं कुरैशी हूँ, उनको तो क़यामत के दिन महबूब की बारगाह में ख्याल है, तो मुझे भी तो ख्याल होना चाहिए कि मैं भी तो वो तरीका इख्तियार करूं जो मेरे करीब आकर आपकी निस्बत के मुताबिक। तौबा की तौफीक हो गई, शरह सअदत की नेमत मिल गई, और शाह साहब के मामले हज भी करके आए, और फिर सारे मामला शरीयत ताहिरा के मुताबिक होने लगे। ये फैजान है हुजूर पीर साहब और हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात बरकत का। वो शाह साहब फरमाते थे, मैं देख रहा था कि पानी बड़ा ठंडा है, क्योंकि मैं तो पहले हाथ डाल चुका था, सर्दी भी बड़ी शदीद थी, लेकिन हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज बावजूद के पीराना साली और उम्र मुबारक इतनी ज्यादा और आलम पीरी, लेकिन पानी से, ठंडे पानी से वुजू फरमाकर आज़ाए वुजू के ऊपर बाद में भी तालाब में से ठंडा पानी उठा कर ऐसे डाल रहे थे जैसे गर्म पानी से टकोर की जाती है। इस बात को किससे दराजात जो है वो बुलंद होते हैं। हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की मुकद्दस ज़ात बरकत ने जो दूसरी चीज बुलंदी है दराजात के बारे में फरमाई है, वो है मस्जिद की तरफ कदम उठाकर चलना। जितने कदम अल्लाह पाक के घर और मस्जिद की तरफ उठाए जाते हैं, हर के पर, इसलिए अल्लाह करीम हर जगह है, इसमें कोई शक नहीं। मस्जिद में हम जाते हैं 27 गुना अल्लाह पाक का जो सवाब भी ज्यादा काम फरमाता है, हर कदम के बदले में दर्जे भी बुलंद होते हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन सही बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द 1003 पर अब्वाब शफाअत में हुजूर सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस सही मौजूद है कि जब किसी भी सबब से कोई नियत की खराबी थी, कोई रिस्क में ऐसी कमी थी, कोई मामलात थे कि जिसकी वजह से नमाजें अल्लाह की बारगाह में बख्शिश का जरिया उस बंदे के लिए नहीं बनी थी, तो आप बुखारी शरीफ दूसरी जल्द अब्वाब शफाअत में हदीस सही मुलाजा फरमाएंगे कि वो बंदे नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, हज भी उन्होंने किया हुआ था, लेकिन कोई बातनी खराबियां और कमजोरियां ऐसी थी कि पहली मर्तबा उनकी बख्शिश नहीं हुई, बल्कि वो जहन्नम में डाल दिए गए। लेकिन जिन अल्लाह के प्यारों के साथ उन्होंने हज किया था, अल्लाह के प्यारों के साथ कोई 2-4 नमाजें कभी खड़े होकर पढ़ी थी, उनके साथ कभी कोई रोजा रखा था या नेक अमाल किए थे, तो सही बुखारी शरीफ के अंदर है कि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के ये कामिलीन जब जन्नत में पहुंचेंगे तो वो तवज्जो करेंगे और कहेंगे फला फला बंदा दुनिया में कानू युसल्लूना माना, वो नमाज हमारे साथ उन्होंने पढ़ी थी, यसूमूना माना, एक रमजान के रोजे उन्होंने हमारे साथ आकर रखे थे, यहुज्जूना माना, उन्होंने हमारे साथ हज किया था, या मनूना माना, और कितने नेक अमाल उन्होंने हमारे साथ मिलकर किए थे। जब माना हमारी मैयत में वो रहे कुछ दिन, तो आज वो जहन्नम में हो और हम जन्नत में हो, तो फौरन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, अल्लाह पाक उन लोगों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी थी, हमारे साथ रोजा रखा था, हमारे साथ एक हज भी किया था, या मरूना मारा, हमारे साथ नेक अमाल किए थे, अब उनमें खुदा कमी वाक़ई हो गई, बाकी खराबी आ गई, वो जन्नत में है कुछ अरसे के लिए और हम हैं जन्नत में। जन्नत में हमारे लिए हर नेमत मौजूद है, लेकिन रब्बे करीम जो हमसे मोहब्बत करते थे ना और हमसे हमारे साथ उन्होंने नमाज रोजा किया था, वो जहन्नम में हो, हम जन्नत में हो। तेरी जन्नत में हमें उस वक्त तक कामिल चैन और सुकून नहीं आएगा दिली तौर पर जब तक हमारे साथ नमाज पढ़ने वाले हमारे साथ जन्नत में नहीं आते।
امام طبرانی میں کتنی کتابوں میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح مرفوع موجود ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کے کامل امتی اولیاء اللہ حضور بھی سیال جیسی ہستیاں عرض کریں کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما, ہمارے ساتھ جنت میں داخلہ, پھر ہمیں چین آئے گا. اللہ پاک فوراً اس دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ پاک فرمائے گا اس ہر جاؤ من عرفتم, جہنم میں چلے جاؤ ان کے پاس, اور جہاں سے یہ اللہ کے قابل بندے جہنم میں جا کر گزریں گے جہنم کی آگ کی تاثیر ختم ہوتی چلی جائے گی, اس کے پاس پہنچیں گے. اللہ پاک فرمائے گا من عرفتم, جس کو پہچانتے ہو, وَوَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ قَدْرَ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ, جس کے دل میں ایک دینار کی مقدار کے برابر تمہیں ایمان نظر آتا ہے, فَاخْرِجُوهُ ہو اس کو جہنم سے نکالو, وَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ, اور جنت میں اس کو داخل کرو. کئیوں کو نکال کر جنت میں تو یا اللہ تم نے تو ایک دینار کی مقدار, اور کئی ایسے جنہوں نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی تھی لیکن انہوں نے تو دینار سے کم ایمان ہے. اللہ پاک فرمائے گا قدرہ نصف من الدینار, جاؤ دوبارہ جاؤ اور جس مسلمان مومن کو پہچانتے ہو اور اس کے دل میں دیکھو اگر آدھے دینار کی برابر بھی ایمان ہے, آخری دن اس کو پکڑو, جہنم سے نکالو اور جنت میں اپنے ساتھ ڈالو. تیسری مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اللہ پاک تو نے تو آدھے دینار کے مقدار کے برابر قید لگا دی, لیکن کتنے سارے ہمارے جاننے والے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, حج کیا تھا, نیکیاں کی تھی, وہ ابھی بھی جہنم میں ہے. آدھے دینار کی مقدار سے تو کم ایمان ان کے دلوں میں. آپ بخاری شریف میں دیکھیے حدیث صحیح میں اللہ پاک ارشاد فرمائے گا, میرے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک میرے ان کامل امتیوں کو فرمائے گا اور اللہ کو فرمائے گا اذهبوا, جاؤ, تیسری مرتبہ چلے جاؤ, اور من وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان, جنہوں نے نماز تمہارے ساتھ پڑھی تھی کھڑے ہو کر, جنہوں نے کوئی روزہ تمہارے ساتھ رکھا تھا, کوئی حج کے سفر میں تمہارے ساتھ تھے, کوئی نیک اعمال میں تمہارے ساتھ رہے تھے, جس کو پہچانتے ہو اور مثقال ذرۃ من الایمان, ایک ذرے کی مقدار کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان پاتے ہو, اپنے جو اس کو وہاں سے نکالو, وادخلوا الجنۃ, اور اپنے ساتھ جنت میں داخل. آج ہمارے احباب کے ذہن میں یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے, کیوں سفر کرتے ہیں میرے دوستوں؟ قیامت والے دن جہاں کوئی عمل کسی باطنی خرابی کی وجہ سے نتیجہ نہیں لائے گا, تو وہ نمازیں, وہ روزے, وہ حج, وہ نیکیاں جو اللہ کے مقبولین کے آستان پر جو ان کے ساتھ مل کر کی ہوگی, انشاءاللہ معنا ان کی معیت اور ان کی سنگت جو ہے وہ قیامت والے دن بخشش کا ذریعہ. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی زیارت بات کی نگاہ نصرات فرما کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو آپ کی تعلیمات پر ان کی توفیق. پرسوں 18 فروری کو اتوار بنگلہ امیر پور فیصل آباد کے قریب حضور پیر صاحب کا پیر بھائیوں کو شرکت کی دعوت دی.